اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ دوستو، میں ہادی پٹیل ساؤتھ افریقہ کے شہر لینس کے ایکسٹینشن 3 کے زینیا اسٹریٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رات ہمارا قیام یہیں رہا، ہماری پھوپھی کے گھر، اور آج جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کو ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مدرسے کی آپ کو زیارت کراتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، وہاں لے چلتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس مدرسے کا آپ کو ٹور کرایا جائے۔ تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور اس افریقہ کے مدرسے کی بھی زیارت کیجیے۔ تو دوستو، ہم دارالعلوم زکریا کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں آگے۔ یہ ہے مدرسہ۔ یہ مدرسہ ساؤتھ افریقہ کے شہر لینس کے مضافات میں واقع ہے اور جوہانسبرگ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ مدرسے کا نام ہے دارالعلوم زکریا۔ اس کی بنیاد رکھی گئی 1983 میں، 1983 میں۔ شیخ زکریا کا جب سفر ہوا 1981 میں ساؤتھ افریقہ کا، اس وقت یہاں کے کچھ بھائیوں نے آپ کے سامنے یہ تجویز پیش فرمائی کہ ہم یہاں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے 1983 میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور مدرسے کا نام جو رکھا گیا وہ بھی حضرت شیخ ہی کے نام پر، مدرسہ زکریا۔ آج یہ 24 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا دارالعلوم زکریا کے نام سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور دنیا بھر کے طلباء، خاص کر ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور وغیرہ سے یہاں تشریف لاتے ہیں، بلکہ امریکہ، کینیڈا، UK وغیرہ سے بھی یہاں پر تشریف لا کر اپنی علمی تشنگی کو یہاں پہ بجھاتے ہیں۔ پانولی وراؤ ماٹے بہو خوشینی વાત છે કે મદ્રેસાના બધાથી પહેલાં મુહતમીમને પ્રિન્સિપલ જે હતા તે પાનોલીના હતા, قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق گجرات، پانولی گجرات سے تھا، وہ یہاں کے سب سے پہلے محتمم رہے۔ 1983 سے 1986 تک آپ نے یہاں کا منصب اہتمام سنبھالا۔ سب سے پہلے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں۔ مسجد کا جو افتتاح ہوا وہ 1992 میں بڑے بڑے مشائخ کی موجودگی میں مسجد کا افتتاح کیا گیا، اور جن میں سر فہرست نام جو ہے وہ ہے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ ابو الفتح ابو غدہ شیخ نے سب سے پہلے یہاں ختم بخاری شریف کا درس دیا، اور شیخ عبدالرحمن حذیفی نے جو مسجد نبوی کے امام ہے، انہوں نے یہاں سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ ابھی مدرسے میں چھٹیاں چل رہی ہے، اور یہ ہے مدرسے کی مسجد۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے، ابھی چھٹیاں جاری ہے۔ جب میں نے بھی یہاں دور حدیث شریف سے پہلے داخلے کی درخواست دی تھی، مگر جب تک مجھے کاغذات ملے، میری مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے فراغت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی افتتاح ہو سکتا ہے یہاں کا افتتاح کافی مشہور و معروف ہے۔ تو بہت بڑا دوستو، یہ بہت بڑی مسجد ہے، معلوم نہیں اب کلاس یہیں پہ لگتی ہے یا درسگاہیں دوسری ہے۔ تو یہ ہے عالمیت کی درسگاہ، اور اس طرف یہ جو ہے وہ دورہ اور مشکات کی درسگاہ ہے۔ تقریباً 1250 طلبہ یہاں سے تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ایک انوکھا نمبر ہے کہ اتنے ہی طلبہ یعنی 1200 طلبہ ہی یہاں سے سند فراغت بھی حاصل کر چکے ہیں، یعنی 1200 طلبہ حافظ بنے ہیں اور اتنے ہی طلبہ یہاں سے عالم بھی بنے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا نمبر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کے مدارس میں فرق ہوتا ہے، حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ کو پوری مدرسے کی بلڈنگ کی زیارت کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر واقع ہے، بہت شانتی ہے یہاں پہ، تو طلباء کو کافی یکسوئی حاصل ہوتی ہوگی پڑھنے میں۔ متحف ہے دوستو، کوئی میوزیم ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ چھٹیاں چل رہی ہے تو سب کچھ بند ہے، ورنہ دورے کی کلاس ہم دیکھ لیتے ذرا۔ ایسا بتایا گیا مجھے کہ ہاسٹل جو ہے وہ اس بلڈنگ کے پیچھے ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پورے 24 ایکڑ کا جائزہ لیں، لیکن یہ کہ ہم نے تھوڑا جلدی میں دیکھ لیا۔ ابھی چھٹیاں چل رہی ہے تو بچے مسجد کے نیچے ابھی قیام اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے دارالافتاء۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے یہاں پہ افتتاح کر لینا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ابھی تقریباً 500 یا 600 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا پیارا مدرسہ ہے، بڑی اچھی جگہ واقع ہے، اور بڑا اچھا اسٹرکچر ہے۔ اور اگر ہمارا 1 سال یہاں لگ جاتا، اب بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر لگ جاتا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا۔ دیکھیے دوستو، تو یہاں کوئی ہوگی، غالباً یہ ہو سکتی ہے ہاسٹل کی جو بلڈنگ ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے۔ چھٹیاں ہیں تو تمام اساتذہ بیرون کے سفر پر ہے، کچھ عمرے میں ہے، اور سب الگ الگ جگہ سفر میں گئے ہوئے ہیں۔ یہاں کہیں زکریا پارک بھی ہے، تو معلوم نہیں وہ کتنا دور ہے مدرسے سے، لیکن یہ کہ دارالعلوم زکریا یہ ہے، اور پاس میں کوئی زکریا پارک کر کے بستی بھی ہے۔ یہ مدرسہ 24 ایکڑ زمین میں واقع ہے، غالباً یہاں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ وغیرہ ہوگا۔ یہ ہے باسکٹ بال گراؤنڈ، اور یہ غالباً فٹ بال گراؤنڈ ہے، اور کرکٹ پیچ بھی موجود ہے۔ تو یہ تھا دوستو دارالعلوم زکریا، ساؤتھ افریقہ۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو اور مشائخ کو
جن کی قربانیوں کی بدولت یہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی بہاریں پھیلی، ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور پوری امت کی جانب سے اجر جزیل نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کی حاضری نصیب فرمائی۔ گرچہ یہاں پہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن یہاں کی حاضری ہی میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور گرچہ پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جگہ پڑھنا مقدر کر رکھا تھا۔ اس مدرسے کا نام جس شخصیت پر ہے، وہ جس مدرسے میں پڑھے تھے، وہ جس مدرسے میں انہوں نے پڑھایا تھا، وہ جس مدرسے کے روح رواں تھے، اس مدرسے میں ہمارا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا، یعنی مظاہر علوم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بات پہ، ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ تو ان اچھی اچھی باتوں سے ہم اس اچھے اور بہت پیارے مدرسے کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ کا یہ ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔